یس ہاللویا۔ خدا کا شکر ہو، ہمارا خدا ہر روز ہمیں اٹھاتا، ہمیں سنبھالتا اور ہمیں اپنے حضور آنے کا فضل بخش دیتا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے، نکالیے میرے ساتھ دوسرا سلاطین چوتھا باب، دوسرا سلاطین چوتھا باب۔ چوتھے باب کی 17ویں آیت سے ہم اسے پڑھیں گے۔ اس میں یوں مرقوم ہے، سو وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، اسے اس کی ماں کے پاس لے جا۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی، اور اس نے اپنے شوہر سے پکار کر کہا کہ جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے، تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں۔ اس نے کہا، آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت۔ اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا، اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا، ہانک، آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں۔ سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت کو ہم مانگتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری ہو کہ خداوند کا شکر ہے کہ ہمارا کلام وہ زندہ کلام ہے کہ اس کلام میں ہماری زندگی کے سارے پرابلم کا حل موجود ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں انہوں نے بائبل مقدس رکھی تو ہے، اور اس کتاب کی اتنی عزت کہ اس کتاب کو جو ہے کور میں بعض لوگوں نے اپنے کپڑے کسی ایسے کپڑے میں ڈھانگ کر ایسا رکھ دیا ہے کہ وہ جو ہے اس کتاب کو جیسے کہ انہوں نے ایک ایسی وہ چیز انہوں نے بنا دی ہے کہ بس جسے ہم نے کھولنا نہیں، اس کو ہم نے اتنی عزت دینی ہے کہ یہ بس بند رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں پرابلمز جو ہیں لوگوں کی زندگی میں ایسے ہیں کہ وہ نہ حل ہونے والے پرابلمز میں لوگ مبتلا ہیں۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ جب ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں کھولتے ہیں تو خداوند کا آسمان ہماری زندگیوں میں کھلتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پر بات کرنا شروع کروں، میں ان بیٹیوں سے بھی جو ہے آج اس کلام کے وسیلہ سے بات کرنے والی ہوں جو بیٹیاں اپنی اردو میں ویک ہیں۔ ایکچولی بہت سارے لوگوں نے اس مس کانسیپٹ کو بھی لوگوں کے اندر ڈالا ہوا ہے، جی تواڈے کو اگر مطلب کلام نہیں نہ پڑھیا جاندہ تو ہوئے کلام نہ پڑھنا، تسی کوئی غلط لفظ نہ بول دو۔ یاد رکھیں، ایسا کہیں بھی کلام مقدس میں نہیں لکھا ہوا کہ جو اس کلام کو جو ہے اگر اسے نہیں پڑھا جاتا تو وہ اس کے کسی لفظ کو غلط پڑھ لے گا تو اس کی اسے لعنت ملے گی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اسے پڑھنے والا، اسے سننے والا سب مبارک ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا آپ میں سے جو لوگ جو ہے جو آپ کے یا گھر میں ہیں یا آپ خود بھی ہیں،
اگر آپ کو کبھی کلام مقدس پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے تو آج کل ڈیجیٹل جو ہے وہ ہم دور میں سے گزر رہے ہیں. آپ اپنے موبائل میں آڈیو بائبل کرو، ساتھ پڑھو بائبل اور ساتھ اسے آن کر لو. اس سے کیا ہوگی، آپ کی جو وہ غلطیاں ہوں گی وہ بھی نکلیں گی. لیکن پلیز اپنی زندگی میں کلام کو اس طرح سے لے کر آؤ کہ کلام آپ کی روحانی خوراک ہے. جیسے آپ خوراک نہیں کھاتے، جب اپنی جسمانی خوراک نہیں لیتے تو آپ کے اندر بڑی کمزوریاں، آپ کے اندر خون کی کمی، آپ کا بی پی لو ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ کی روحوں کے لیے بھی جو اسٹرینگتھ ہے وہ کلام میں سے پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے، سو آئے ہم اب اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. جو بائبل ریڈر ہے بیٹیاں بیٹے، وہ اس واقعہ کو جانتے ہیں. یہ واقعہ جو ہے علیشا اور ایک شنیم کی، ایک مالدار جو ایک عورت ہے، یہ اس کا جو ہے حوالہ ہے. شنیم جو ہے ایک ایسا علاقہ تھا جس میں ایک عورت رہتی تھی. خداوند کے کلام میں اس عورت کا جو ہے ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے نام کا ذکر نہیں ملتا. بس یہ لکھا ہے کہ شنیمی عورت. ٹھیک ہے، ہوتا کچھ یوں ہے کہ علیشا ایک ایسی فیملی سے کنیکٹ ہوتا ہے کہ اس فیملی میں خدا کا دیا سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ پر جو کمی ہوتی ہے وہ کمی اس چیز کی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی. اب جو یہ شنیمی عورت ہوتی ہے، یہ ایک اچھے دل والی ہوتی ہے، خدا کے خادموں کو آنر دینے والی ہوتی ہے. یہ علیشا کے لیے اپنے گھر میں ایک کوٹری بھی تیار کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس روپیہ پیسہ سارا کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب علیشا اس گھر میں آتا ہے، ادھر وقت گزارتا ہے، تو وہ اس چیز کے بارے میں جو ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ ادھر سارا کچھ ہے لیکن اولاد نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ شنیمی عورت کو، جس عورت نے علیشا کی بڑی خدمت کی ہوتی ہے، اس کو یہ برکت دیتا ہے کہ تو جو ہے خداوند جو ہے وہ تجھے اولاد ضرور دے گا. اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے کہا اسے بلا لے. اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی. تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں کہ 16ویں آیت میں وہ اسے برکت دے کر جاتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے. 17ویں آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پھر حاملہ ہوتی ہے، وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے. اور جیسا علیشا اسے برکت دے کر جاتا ہے کہ موسم بہار میں تیرا بیٹا ہوگا، تو بالکل 100% جو ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے کہ جو علیشا کی منہ کی جو بات ہوتی ہے، جو منہ کی برکت ہوتی ہے، تو اس شنیمی عورت کو خداوند جو ہے بیٹے جیسی برکت عطا کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، ہم نے اس حوالے کو پڑھا کہ جب وہ بیٹا کچھ بڑا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کھیت میں جاتا ہے، وہاں اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ گھر آتا ہے اور وہ بچہ مر جاتا ہے. اب ہم اس حوالے کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ 20ویں آیت میں لکھا ہے، جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا. اب ایک ماں جس نے جو ہے بڑی دیر سے جس کی اولاد ہوئی اور اولاد تھوڑی بڑی ہوئی، تو پھر دیکھیں کہ اس کی موت ہو جائے، تو آپ امیجن کریں ایسی عورت کا کیا حال ہونا ہے. لیکن یہاں پر ہمیں اس عورت کے اندر ایک ایسا ایمان نظر آتا ہے کہ پوری بائبل مقدس میں ایسا مائیں بہت سی، ہم نے اس بائبل مقدس میں بہت سی ماؤں کا ذکر ہے، لیکن ایسی ماں یہ واحد ہی ہے کہ جو اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دیکھ کر اسے کتنے آرام سے جو ہے وہ رکھ رہی ہے، اور دروازہ بند کر کے رو نہیں رہی، رونے کا ذکر نہیں ہے، دروازہ بند کر کے وہ باہر آ گئی ہے. اور پھر دیکھیں وہ اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ مجھے ایک جو ہے جوان چاہیے جو میرے ساتھ چلے. اب یہ دیکھیں
23ਵੀं आयत में लिखा है, उसने कहा आज तू इसके पास क्यों जाना चाहती है, आज ना तो नया चांद है ना सबत। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। अब देखें, एक माँ इमेजिन करें, और वो माँ जिसको औलाद भी बड़ी समझे कि दुआओं के साथ मिली, खिदमत के साथ मिली जो उसने उस खादम की, और वो बच्चा जो है वो अंदर वो रख के आ रही है, उसे बिस्तर के ऊपर लटा कर आ रही है। और ऐसा कभी हम देखते ही नहीं है कि जिसके घर में मातम और वो ये कहे कि सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। अब ये देखें, होगा, इसे जरा हाईलाइट करें कि ये उसका एक ऐसा खामोश ईमान है जो उसके अंदर है, और वो उसकी मतलब समझे कि डिक्लेरेशन मुंह से कर रही है कि अच्छा ही होगा। और उसने गधे पर जीन कसकर अपने खादिम से कहा, हाँक, आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील ना दे। अब ये देखें कि वो कहाँ जाती है, उस पर्सन के पास जाती है जिस पर्सन की दुआ से उसे वो बच्चा मिलता है। अब हम जरा उस सारी सिचुएशन को अपनी जिंदगी से कनेक्ट करना शुरू करें। इस सारी सिचुएशन को जो शुनीमी औरत के साथ हुई उसे अपनी जिंदगी से कनेक्ट करें। आज हमारा ये हाल हो चुका है कि हम क्या करते हैं, हमारी जिंदगी में जब कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं तो इतने से प्रॉब्लम को हम ढंढोरा पीट पीट कर जो है वो लोगों को बताना शुरू करते हैं। ऐसी नेगेटिविटी को हम अपनी जुबान से फैलाना शुरू करते हैं कि वो फिर ऐसी मजबूत होना शुरू हो जाती है कि हमारा जो ईमान है वो नेगेटिविटी जो है वो हमारे पॉजिटिव ईमान को खाना शुरू कर देती है। अब ये देखें, इतना बड़ा हादसा उसकी जिंदगी में आ चुका है, उसका बेटा मर चुका है और वो कह रही है सब अच्छा है। अब जैसे मैंने कहा कि इसे अपनी जिंदगी से कनेक्ट करें। हम सब जब बीमार होते हैं, आप सब अगर कभी डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने जो कुछ आपको कहा है, आप क्या करते हैं, उस चीज को सुनकर उसे रिसीव करते हैं। आज आपने अपनी उस डेड सिचुएशन को जो है उसके लिए भी ये लफ्ज बोलने शुरू करने हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा ही होगा। ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी शिफा हमारे कलाम मुकद्दस में ना लिखी हो। खुदा यसु मसीह का वो जो लहू जो कोहे कलवर पर बहाया गया उसमें आज भी शिफा मौजूद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस लहू को हमने कभी मांगा ही नहीं है। आज आप अपनी जो है उस सिचुएशन को जो डेड हो चुकी हैं उनके लिए भी अच्छे का लफ्ज बोलो तो सही। हमारा ये हाल हो चुका है कि हम जो प्रॉब्लम डॉक्टर से सुनकर आते हैं उसे हम समझे कि वो पत्थर पे लकीर बनाकर हम आ जाते हैं, जी हूं डॉक्टर ने कहते हूं बस इस तरह ही। अब इस औरत को देखो कि मरे बच्चे दो बाद भी ओदे मुंह चो निकल रहा है कि सब अच्छा है। आज हमारे खुदा हमारे बच्चों को उम्र की दराजी दे, हमारे खानदान में जितने अफराद हैं उनको खुदावंद उम्र की दराजी दे। आज हमारे घर में तो सब जिंदा हैं, लेकिन हमारे हालात जो हैं शायद वो मुर्दा हालत में हर रोज हमारे सामने मौजूद होते हैं। हमारे घर के हालात ऐसे हैं, चाहे वो बीमारी के हालात हैं, कर्ज के हालात हैं, डिप्रेशन के हालात हैं, ये वो समझे कि मुर्दा हालतें जो हर रोज हमारे सामने आती हैं और हम उनको देखकर जो है घंटों घंटों उन हालात में हम क्या होते हैं, हम साकिन बैठे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि सब अच्छा है।
یہ لفظ جو ہے یہ اپنے اندر سمجھے کہ ایک ایمان کو اپنے اندر لیے ہوئے یہ جملہ ہے جو اس وقت شنیمی عورت کے منہ سے نکلا. آج آپ نے اس دلیری کے روح کو خداوند سے مانگنا ہے اور کہنا شروع کریں. ایسی بیٹیاں جن کے پیریڈز جو ہیں وہ رکنا شروع ہو چکے ہیں یا رک گئے ہیں اور ان کو اب یہ امید نہیں رہی کہ وہ جو ہیں اولاد کو کنسیو کریں گی، تو اپنی اس مردہ حالت کو جو ہے آج کہنا شروع کریں کہ سب اچھا ہوگا. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی اس مردہ حالت میں جو کیا ہوگا، سانسیں آئیں گی. ان کو آپ کے منہ کے لفظوں کی ضرورت ہے. میں جب بھی آپ لوگوں سے کلام کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں منہ سے ڈکلیئر کرو. ہر وقت کا رونا دھونا کہ میرے جسم میں یہ درد ہے وہ درد ہے، ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے کبھی میں بھی ان چیزوں کا اظہار کرتی ہوں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اظہار تو چلے منہ سے ایک دفعہ ہونا ہے، لیکن اس کو ایک ماتمی حالت میں اپنے آپ کو نہیں لے کر آنا. شنیمی عورت نے اپنے آپ کو ماتم والی حالت میں وہ نہیں لے کر گئی. ہم نے اس کلام میں پڑھا ہے کہ اس کے اندر کسی طرح کا وہ ماتمی احساس نہیں ہے. وہ اپنے شوہر سے بات کر رہی ہے، تواڈے جی ماں ہوئے میرے جی ماں ہوئے تو سب تو پہلے بندے نال ایس چیز تو لڑ دی کہ تینوں نہیں سی پتا بچے نو تو پہلے پیش چھڑدا تو وہ اس طرح نہ ہوندا. سوچنے والی بات ہے. ہم بچوں کو لے کر بڑی جو ہے وہ پوزیسیو مائیں ہیں کہ اگر ہمارے بچے بھی بعض دفعہ جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارے اور کبھی ان کو باپ کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی کچھ ہو جائے تو ہم بعض دفعہ اتنی پوزیسیو ہے بچوں کو لے کر ہم اپنے شوہروں سے بھی لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں شنیمی عورت نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں کی ایسی. وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی نیگیٹیوٹی کو اس نے شیئر نہیں کیا کہ تیرے پاس بچہ کھیت میں گیا تھا تو تجھے نہیں تھا پتا، تو اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجتا، تو اسے میرے پاس کیوں لے کر آیا؟ ایسا دیکھیں کوئی جملہ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آیا کیونکہ اس نے کوئی جملہ ایسا بولا ہی نہیں. اگر شنیمی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بات کرتی تو وہ بھی ادھر لکھی جانی تھی. اس کا جملہ جو اس نے شوہر کے ساتھ اس نے جو لفظ بولے ہیں وہ کیا ہے کہ سب اچھا ہی ہوگا. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے ایمان کے نہ صرف اس نے یہ دیکھے ڈکلیئر کیا کہ سب اچھا ہی ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ اس مرد خدا کو علیشا کو ملنے جاتی وہ اپنے گھر کی فضا میں کچھ بول کے نکلی ہے کہ سب اچھا ہی ہوگا. دیکھیں آپ کے منہ کے جو لفظ ہیں نا آپ کے گھر کی فضا میں بھی بولے جانے چاہیے. آپ کے گھر کی فضا میں یہ جو ہر وقت کھچ کھچ ہر وقت ایک ماتم والا احساس کہ یہ ہے اور وہ ہے بس مینوں تے خدا نے کچھ دینا ہی نہیں، وہ احساس جو ہے آپ کی دیواروں کے اندر بھی جا چکا ہے. اس احساس سے باہر آنا ہے. ڈکلیئر کرو اسی جگہ پر آپ ڈکلیئر کرو، ڈکلیئر کرنا شروع کرو جہاں پر وہ ماتم آپ نے بچھایا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ گھر میں بچے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے سب اچھا ہے، یعنی کہ اس نے اسے ریسیو نہیں کیا، اس ماتم کو ریسیو نہیں کیا، بلکہ وہ جو ہے ایمان میں ایک نیکسٹ لیول پر ہمیں کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ سب اچھا ہی ہوگا. یہ دیکھیں یہ اس شنیمی عورت کا ایمان. اور جیسے میں نے کہا بائبل مقدس میں بہت سی مائیں ہیں لیکن ایسا ایمان جو ہے میں نے اس ماں کے اندر دیکھا ہے کہ جس کا بیٹا مرا ہوا ہے تو کہہ رہی ہے کہ سب اچھا ہے. اب اس کے بعد جو اس کا سفر سٹارٹ ہوا وہ اس پرسن کی طرف گئی ہے جو اس کے ساتھ جس کا وہ لنک تھا کہ اس کے منہ کی برکت جو ہے اسے ملی تھی تو یہ بچہ ہوا تھا. اور ساڈے تے تواڈے ہر تھوڑے کہ ہر ایک نو دس دے جاؤ. یاد رکھیں
اپنے پرابلم جو ہیں وہ صرف اور صرف ایک شخص جو آپ کا مینٹور ہے یا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے خداوند کے پاس لے کر جائے گا یا یہ مجھے اس سے مجھے کلام کی تسلی ملے گی، اس سے شیئر کرو۔ جب ہم اپنے پرابلم جو ہیں ہر ایک سے شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے پرابلم ہم آپ کا یہ حال ہے کہ اپنے اگر آپ کے گائنی پرابلم ہے، آپ نے اتنے لوگوں سے شیئر کر لی ہیں، اتنے لوگوں سے شیئر کر لی ہوئے ہیں کہ آپ کی اگر اولاد نہیں ہو رہی، وہ ڈیلے میں جا رہی ہے، اتنے لوگوں سے ہوں سوچو گے تو گنتی بھی نہ ہوئے۔ وہ آپ اتنے لوگوں سے شیئر کر لیے کہ وہ جس کے ساتھ آپ بات شیئر کرتے ہو تو وہ سمجھے کہ ایک رسی ایک اور آپ کی اس پرابلم پر لگنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یاد رکھیں ہر ایک کے پاس آپ کے پرابلم کا حل نہیں ہے، آپ کی پرابلم کا حل صرف اور صرف خدا کے پاس ہے۔ اور ہمارا جو ہے وہ یہ حال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پہلے ساری دنیا کو چیخ چیخ کے اپنے پرابلم بتاتے ہیں، پھر اسی کہنا چلو وہ دعا بھی ہوں پھر کر لئیے، پھر دعا اسی ہو کے لینے ہائے خدایا پھر کچھ کر دے ہوں تو۔ یہ ہوکوں والا سٹائل خدا کو نہ دکھائیں۔ ساری دنیا کو آپ اپنے پرابلم بتا دیتے ہو، پھر تھوڑی دعا 5 منٹ دی ہوندی ہے، 5 منٹ مینوں لگتا ہے بہت زیادہ نے۔ پرابلم آپ کے اتنے بڑے ہیں اور دعا آپ کی 1-2 منٹ کی، تے خداون کو تسی برکت والے بچے بھی مانگ رہے ہو۔ یاد رکھے برکت جو بابرکت جو اولاد ہے نا، اس کے لیے آپ کو بابرکت ہونا پڑے گا، بہت ساری چیزوں سے آپ کو باہر نکلنا آنا پڑے گا، آپ کو دلیری دکھانی پڑے گی۔ یہاں پر دیکھیں کہ وہ اس عورت نے کیسی دلیری دکھائی، وہ اپنے بندے نو بھی نہیں نال لے کے ٹری، کیونکہ شاید وہ اپنے شوہر کو کہتی تھی اودا شوہر، کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ وہ ہمارے ایمان کو شاید اس طرح سے اٹھنے ہی نہیں دیتے، مرد بہت ساری چیزوں میں شاید وہ مطلب دنیا داری کی سوچوں میں وہ بات کرتے ہیں، شاید وہ اپنے مرد کو بتاتی تو وہ اس کا مرد اسے یہ سمجھتا، اس کا شوہر جو شنیمی عورت کا تھا وہ اسے یہ سمجھتا کہ اس صدمے نے انہوں پاگل کر چڑیا، بھلا مردے بھی زندہ ہوندے نے۔ اس نے اپنے شوہر کو نہ بتایا اور وہ وہاں سے جو ہے وہ نکلی تو ڈکلیئر کر کے نکلی کہ سب اچھا ہوگا۔ اور پھر آپ ضرور اس حوالے کو پڑھیے گا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کے پاس جاتی ہے، الیشا نبی کے پاس جاتی ہے، تو الیشا نبی اسے دور سے دیکھ کر جو ہے اسے دیکھ لیتا ہے، تو پھر وہ اس کے پاؤں پکڑ لیتی ہے اس کے، تو اس کے بعد جو ہے الیشا اپنے نوکر حجازی کو بھیجتا ہے اور حجازی کو وہ ایک چھڑی اپنا اساد بھیجتا ہے اس کے ساتھ، لیکن حجازی کے ہاتھوں سے یہ بچہ جو ہے یہ زندہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو الیشا ہے وہ خود آتا ہے اس جگہ پر اور اس جگہ پر دیکھتا ہے کہ وہ جو بچہ ہے وہ اس کے پلنگ پر، جس پلنگ پر یہ الیشا لیٹتا ہوتا تھا ادھر جا کے ادھر ہی وہ لیٹا ہے۔ اور پھر کیا وہ الیشا کرتا ہے کہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ 35 آیت میں لکھا ہے، پھر وہ اٹھ کر 34 ورس میں لکھا ہے، 34 آیت میں لکھا ہے، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا، تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا، پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں سے ایک بار ٹہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا اور وہ بچہ 7 بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ معجزہ ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ تب اس نے حجازی کو بلا کر کہا اس شنیمی عورت کو بلا لے، سو اس نے اسے بلایا اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے، تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔
اب یہاں پر دیکھیں کہ وہ عورت جو ڈکلیئر جس نے پہلے کر دیا تھا کہ سب اچھا ہوگا، وہ پھر اچھا ہی ہوا۔ آپ کے معجزات جو ہیں وہ آپ کی زبان کے اندر ہیں۔ جب آپ نے نیگیٹیوٹی کو بولنا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے معجزے کو بریک کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ شنیمی عورت جو ہے، ڈیڈ باڈی ہے اس کے بچے کی، تو وہ اپنے ڈیڈ بچے کے لیے جو ہے نہ ہمیں وہ ماتم کرتی ہوئی نظر آئی ہے، بلکہ الٹا دیکھیں کہ وہ اس نے ایک سفر کیا ہے کہ وہ اپنے گھر سے جو ہے اس خادم، اس نبی الیشا نبی کے پاس جو ہے وہ گھر سے نکلی ہے۔ یہ ہے ایمان کہ سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو اور آپ کہیں سب اچھا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پیدائش کی کتاب میں جب خدا نے جو ہے دنیا کو بنایا تھا تو ہر چیز کو بنانے کے بعد کہتا تھا سب اچھا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس عورت نے کہا ہے کہ اچھا ہی ہوگا۔ یہ ایمان ہے کہ وہ آنے والے وقت کو کہہ رہی ہے کہ اچھا ہی ہوگا۔ اور میں پھر اس بات کو ریپیٹ کرنے لگی ہوں، آج آپ اپنے ڈیڈ حالات سے، مردہ حالتوں سے آپ نے کلام کرنا ہے۔ آپ نے بھی کہنا ہے سب اچھا ہے۔ آپ کی جو بیبی ٹیوبز ہیں اگر ادھر بلاکیج ہے، کسی بیٹی کو اگر رسولی کا ایشو ہے، پانی کی تھیلیاں ہیں، آپ اپنی اس مردہ حالت سے کلام کرنا شروع کریں، کہنا شروع کریں۔ اگر آپ کے حالات جو ہے روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے مردہ حالت میں آ چکے ہیں تو وہاں بھی بولے سب اچھا ہوگا۔ میں نے جیسے آپ کو کہا ہے کہ معجزے آپ کی زبان کے اندر ہے۔ آپ کی زندگی میں معجزے کیوں رکتے ہیں؟ کیونکہ آپ معجزوں کو ڈکلیئر نہیں کرتے۔ آپ نیگیٹیوٹی کو اتنا پھیلا دیتے ہو، جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے پرابلم اتنے لوگوں کو بتا دیتے ہو کہ آپ سمجھے کہ اپنے پرابلم جس کو بتانے کے لیے اپنی زبان کھولتے ہو نا، تو ایسا کر رہے ہو کہ آپ گویا اپنی پرابلم کی ایک ایک رسی جو ہے آپ نے لوگوں کو پکڑا دی ہے۔ اب وہ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کی پرابلم کو، بے شک آپ کسی کو اپنی پرابلم، پاکستان میں یہ حال ہے، گل میں تنو دسی تو اگو کسی نو نہ دسی۔ اگر آپ کسی ایک بندی کو بتاتے ہو نا تو وہ عورت جو ہے وہ آگے 7-8 عورتوں کو بتاتی ہے، اور آپ کی پرابلم کے اوپر جو ہے اتنے لوگوں کی رسیاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں کہ وہ پھر وہ رسیوں کی وجہ سے آپ کی پرابلم ایک جگہ پر جو ہے وہ باندھی جاتی ہے اور وہ کھل ہی نہیں پا رہی۔ اپنی پرابلم اپنے خدا کے آگے رکھیں یا اس پرسن کے پاس لے کر آئیں جسے آپ سمجھتے ہو کہ یہ خاتون خدا ہے، یہ مرد خدا ہے، اس کے پاس میرا حل ہوگا۔ بولیں تو ایمان کے لفظوں کو بولیں، مردہ باتوں کو، مردہ سوچوں کو، مردہ خیالوں کو اپنے بدن سے نکالیں۔ یہ ویسٹ مٹیریل ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے آج کیا کرنا ہے، ہم نے جیسے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہوئے بعض دفعہ ہم اپنے گھر کی سیٹنگ کو اپ گریڈ میں لے کر آتے ہیں نا، تو ایسے ہی ہم نے اپنے بدنوں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اپ گریڈ کرتے رہیں اپنی سوچوں کو، نیگیٹیوٹی کے وہ سارے وہ ویسٹ مٹیریل جو ہیں، آج آپ ان کو گرا لگائیں اس ایمان کے ساتھ کہ آج ہم نے ان ویسٹ مٹیریل کو، ان ویسٹ سوچوں کو آج ہم نے جلانا ہی جلانا ہے۔ تو پھر سمجھے آپ کا معجزہ آپ سے سمجھے اتنا ہی دور ہے جتنے آپ کے گھٹنے زمین پر لگنے سے دور ہوتے ہیں۔ آج ان ساری چیزوں کو، ان باتوں کو، خیالوں کو، نیگیٹیوٹی کو، جو بھی آپ کے اندر پرابلمز ہیں، فزیکلی، اسپرچولی، جو بھی ہیں، آپ خداوند کے حضور جب لے کر آئیں گے تو خداوند یاد رکھے پہلے ہماری حالت بدلنا چاہتا ہے
اور اس کے بعد خداوند ہمارے حالات جو ہے وہ بدلتا ہے۔ سو ہمارا خداوند وہ ہے جو چاہتا ہے کہ ہماری حالتیں بدلیں، اور جب ہماری حالتیں بدلیں گی تو حالات ہمارے خود بخود بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آج ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس چنیمی عورت کے ایمان کو اپنے اندر پیدا کریں، اس جیسا ایمان ہمارے اندر آئے۔ اس کا تو بچہ مردہ حالت میں تھا، شاید آج ہمارے حالات مردہ حالت میں ہمارے سامنے ہیں۔ شنیمی عورت نے اپنے مردہ بچے کو جو ہے کمرے میں بند کر دیا تھا، آپ نے بھی آج کچھ بند کرنا ہے، اپنے مردہ حالات کو، اپنی بیماریوں کو، اپنی پریشانیوں کو۔ اگر آپ کی کوئی بھی جو ہے وہ پرابلم ہے، چاہے وہ فزیکل ہے، اسپرچول ہے، انہوں بند کرو، اور اسے اپنے ان پرابلمز کو صرف ایک پرسن کو کے آگے کھولا کرو جو آپ کو پتا ہو کہ اس کے پاس میں یہ بات، میرا راز جو ہے وہ سیف ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے آپ اپنے پرابلم، فزیکل پرابلم، اسپرچول پرابلم لوگوں کو بتاتے ہو نا، ایک بندی کو بتاتے ہو تو وہ آگے 7 کو آٹومیٹکلی وہ بتائے گی۔ اسی لیے تو عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ فیمیل نہیں، یہ ای میل کا کام کرتی ہیں۔ ای میل کا کام ایسے ہوتا ہے کہ ایک بات کو وہ جو ہے نا وہ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہٰذا اپنی جو پرابلمس ہیں وہ خداوند کے پاس لے کر آئیں، اور ان پرابلمس پر بھی نیگیٹیوٹی کو نہ بولے، یہ بولے کہ سب اچھا ہوگا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آپ کی زندگی میں جو آپ کی برکتوں کا حاصل جو بار بار ابلیس چراتا ہے، خداوند جو ہے آپ کی برکتوں کو بھی محفوظ کرے۔ اور آج خداوند کے حضور ہم جب چکے ہیں تو آج ہم نے اپنی ان مردہ سوچوں کو، مردہ حالات کو، اور اس سارے جو مطلب نیگیٹیو خیال اور سوچیں ہیں، ان سب کو ہم نے آج گرا لگا کر اپنی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے دور کرنا ہے۔ اور آج اس ایمان کے ساتھ کہ پازیٹیو رہنا ہے، پازیٹیوٹی کو بولنا ہے، کیونکہ معجزہ اور کہیں نہیں، خداوند کے بعد آپ کی زبان جو ہے اس معجزے کو ریسیو کرتی ہے اور اس معجزے کو ڈکلیئر کرتی ہے۔ سو خداوند آج اس ڈکلیریشن کو جب آپ کے منہ سے وہ نکلے تو آج ایک بڑی گواہی آپ کی زندگی میں قائم ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔